تو فضائل مولا کائنات کی بے انتہا دلیلیں تاریخ میں ملتی ہیں، ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں، اور کتابیں بھری پڑی ہیں مولا کائنات کی فضیلتوں سے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ جب ہمیں ذرا سا کوئی عہدہ مل جائے، ذرا سا کوئی ہمیں بھاؤ دینے لگے، تو ہمارا مزاج کس بلندی پہ جانے لگتا ہے؟ ہمیں ذرا سی عزت ملنے لگے، ذرا سا احترام ملنے لگے، تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی سمجھنے لگتے ہیں، بڑی شخصیت سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے اندر غرور کا احساس جاگ اٹھتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہمارے ساتھ عام طور سے پیش آتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری ظرفیت بڑی تنگ ہے، ہم بہت کم ظرف مزاج کے ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ شخصیت جس کا احترام رسول اسلام کر رہے ہوں، جس کے فضائل پیغمبر بیان کر رہے ہوں، جس کی فضیلتیں پروردگار عالم قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہو، اس کا مزاج کیا ہے اور اس کی نظر میں یہ دنیا کیا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن اب اسی شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ دنیا کو اتنی حقیر طرح سے دیکھتا تھا، اتنی حقیر طریقے سے کہ خود آپ کا مشہور و معروف فقرہ کہ دنیا غری غیری، میرے علاوہ جا کسی اور کو دھوکہ دے، کہ مجھ علی نے میں نے تجھے 3 بار طلاق دیا، اس دنیا کو میرے علاوہ جا کسی اور کو دھوکہ دے کہ میں نے تجھے 3 طلاق دیا۔ تو یہ 3 بار طلاق دیا کا مطلب کیا ہے؟ 3 بار طلاق کے بعد آتا ہے ہمارا طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب جس میں آپ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے۔ جی، تو مولا کائنات بتانا چاہتے کہ میں نے تجھے ایسا طلاق دیا ہے کہ اس کے بعد تو میری طرف پلٹ نہیں سکتی، نہ میں تیری طرف جاؤں گا، تو میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ تو اتنا زیادہ پست ثابت کیا ہے دنیا کو مولا کائنات نے، اور روایتیں بہت ساری ہیں۔ ایک دفعہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر اکرم کے مشہور و معروف صحابی ہیں، بڑی عظمت اور بڑی ہی عزت ہے ان کی فریقین کے درمیان۔ دیکھا مولا متقیان نے کہ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے لمبی سانس کھینچی اور مولا کہنا ایک جملہ کہا کہ جابر، کیا تم اس دنیا اور اس دنیا میں ملنے والے سکون کے لیے یہ ٹھنڈی سانس کھینچ رہے ہو کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں تمہارے لیے سکون کی ہیں وہ سب نہایت پست ہیں؟ مولا نے کچھ 7-8 چیزیں گنائی ہیں کہ جن کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، مگر وہ کہاں سے آئیں اور اس کی کیا حیثیت اور ایکچولیٹی کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے۔ جی میں بتا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل مولا کائنات نے کہا کہ تم دنیا کی سب سے بہترین چیز کھانے میں شہد سمجھتے ہو، جبکہ وہ ایک مکھی کا فضلہ ہے، ایک مکھی کا فضلہ ہے، اس کی جسم سے نکلی ہوئی ایک گندگی کے مانند ہے، جسے تم سب سے اچھی چیز کھانے میں سمجھتے ہو۔ تو اس کی حیثیت یہ ہے۔ تم دنیا کی سب سے اچھی چیز پینے میں پانی کو سمجھتے ہو، جبکہ وہ زمین پہ یہاں وہاں ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کئی سارے ایگزامپلز دیے۔ تم کپڑوں میں دیباج کپڑا کہتے ہیں فارسی میں، آپ جس کو ریشم کہہ سکتے ہیں، تم اسے سب سے بہترین اور عمدہ کپڑا سمجھتے ہو اپنے لیے، جبکہ یہ اس کیڑے کا تھوک ہوتا ہے، لعاب ہوتا ہے۔ تو تم سب سے بہترین خوشبو مشک کو سمجھتے ہو، جبکہ وہ ایک ہرن کے ناک کی گندگی ہوتی ہے۔ تو مولا متقیان نے اس طرح کے ایگزامپلز دیے ہیں، بالکل حقیر، کہ تم دنیا کی جتنی بھی چیزوں کا اپنا اسٹینڈرڈ سمجھ رہے ہو، اپنے لیے بہت ہائی فائی سمجھ رہے ہو، وہ سب کتنی پست ہیں، کتنی گری ہوئی چیزیں ہیں، اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ مولا متقیان نے وضاحت دی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس بلندی پہ آنے کے بعد ہمارا کیا مزاج ہوتا ہے اور مولا کائنات کا کیا مزاج تھا۔ مطلب کیا اپروچ ہے چیزوں کو سمجھانے کا اور بتانے کا، کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، سامنے والے کو آپ کیسے قانے کریں گے، سیٹسفائی کیسے ہو آپ کی باتوں سے۔ یہ طریقہ دیکھیے، اہل بیت نے جو ہمیں روش بتائی ہے یا پیغمبر نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے باتوں کو سمجھانے کا، پروف کرنے کا، سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے ایگزامپلز دینا۔ یہ ایگزامپلز بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی بات کو کسی کو سمجھانے میں۔ مثال کے طور پر آپ نہج بلاغہ دیکھ لیں، آپ جتنے بھی کورس آف حضرت علی آپ اس میں لاسٹ میں دیکھیں گے، پہلے تو سرمنز ہیں، ان کے خطوط ہیں، لیٹرز ہیں، اور کوٹس ہیں لاسٹ میں، کلمات قصار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کلمات قصار آپ دیکھیں گے تو مولا کائنات نے وہاں پر بہت ساری باتوں کو ایگزامپل سے سمجھایا ہے۔ غور کریں، دیکھیں اس میں
اچھا آج کے ٹائم میں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ فارورڈس اور پوسٹ ہوتے ہیں سوشل میڈیاز پہ جی. اور لوگ کسی نیوز کو بہت صحیح بتا کے پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کیسے اس کی حقیقت کو آپ بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں میرے پاس آیا تھا یا میں نے پڑھا تھا، لیکن اس کو پراپرلی سمجھا نہیں پاتے. جی ایکسپلین کرنا یہ ایک واقعہ نہیں دے پاتے. اس وجہ بھی یہی ہے کہ سمجھا نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے. جب سمجھیں گے تب بات کی وضاحت ہو پائے گی. تو اہل بیت سے بہتر سمجھانے والا یا سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک بہت کلیئر میسج ہے کہ ہمیں کس طریقے سے میسج پہنچانا ہے، ہمیں سامنے والے کو کیسے بات کرنی ہے، سلیقہ ہمیں اہل بیت سے ملے گا. یہ ایگزامپل سب سے اچھا مولا کائنات کا ایگزامپل دیجیے، بات آپ کے سامنے والے کے بالکل سمجھ میں آ جائے گی. تو اب اس کے بعد جناب جابر کا جملہ ہے، جب مولا کائنات نے یہ 6-7 ایگزامپلز دے دیے مجھے دنیا کے حوالے سے، اس کے بعد سے میری نظر میں دنیا کی 2 پیسے کی بھی اہمیت نہیں رہ گئی. جناب جابر کا کہنا ہے، یہ صحابی پیغمبر بزرگ ہے مولا کائنات سے، لیکن مولا کائنات نے ایسا ایکسپلین کیا ان کے سامنے تو خود کہتے ہیں کہ میری نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، میں کچھ نہیں سمجھتا اب اس کو. کیوں؟ علی نے ایسی وضاحت کر دی، ایسا ایکسپلین کر دیا. تو یہ اثر ہوتا ہے آپ کی بات کا جب آپ کسی کو صحیح طریقے سے کسی بات کو سمجھا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پریشانی کیا ہے کہ ہم کسی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سامنے والے کو وہ بات بتاتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ویسے ہی وہ بھی سمجھ لے. اور کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ جواب دینے کے لیے سمجھیں. جی سمجھنے کے لیے نہیں کرتے. جی تو یہ پرابلم ہے. ہم اگر کسی بات کو ہم سمجھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم بتا رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہا ہو. بھائی آپ کے بتانے کا انداز بھی تو ہونا چاہیے، تو وہ انداز ہمیں اہل بیت سے ملے گا. قدم قدم پہ میسیجز ہیں. آپ دیکھیں اب دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اب آپ ہر میدان میں مولا کائنات کو آپ دیکھیں گے، جس میدان میں دیکھیں گے علی آگے نظر آئیں گے، چاہے وہ جو میدان دیکھیں. آپ دیکھیے مولا متقیان کی منزلت کیا ہے عبادت کے میدان میں. اب آپ عبادت کے میدان میں آئیں گے تو میں نے ایک روایت جنگ خندق کے حوالے سے نقل کی تھی کہ وہ علی کہ جو عبادت میں ذرہ برابر بھی شرک برداشت نہیں کر سکتا. اب آپ سوچیں گے عبادت میں شرک کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ عبادت میں شرک کیسے ہوگا؟ ایک بندہ وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کو مانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اس کا شریک جانتا ہے. سیم امپورٹنس دے رہا ہے کہ یہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں یا اللہ سے ان کی اس طرح کی نسبت ہے، یا اللہ نے فلاں کام ان کے انڈر کر دیا ہے، اب وہ اللہ کے حوالے نہیں رہا. تو یہ ماننے کے اعتبار سے شرک ہو سکتا ہے عقیدے میں. عبادت میں شرک کیسے ہوگا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، بالکل ہم نے نماز نیت کی قربتاً اللہ کی، نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں فار ایگزامپل کوئی شخص اور ہمارے بغل میں آ کے کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. اب ہم نے اپنی آواز کو بلند کیا اور جو ہم قرات کر رہے ہیں یا جو بھی ذکر کر رہے ہیں اس کو ہم نے اور خوبصورتی سے پریزنٹ کرنا شروع کر دیا. ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، نیت ہم نے قربتاً اللہ کی ہے، لیکن درمیان نماز میں آپ دیکھیں گے نماز کا حکم کیا ہے کہ نیت شروع سے آخر تک باقی رہنی چاہیے. ہر عمل میں یہی ہے، روزے میں بھی یہی ہے. اگر آپ نے نیت توڑ دی تو عمل باطل ہو جائے گا. تو نماز میں بھی جب سے تکبیر کہی اور جب تک آپ سلام نہیں پڑھ لیتے تب تک آپ کی نیت مکمل اللہ کے لیے ہونی چاہیے. آپ درمیان نماز میں آپ نے ذرا سا خیال کیا کہ جو آیا ہے اس پر میرا امپریشن اچھا پڑ جائے، بہت اچھی خوبصورت ہم نماز پڑھ لیں، وہ تعریف کرے گا چار کے بیچ میں کہ یہ بندہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑی خوبصورتی سے ادا کرتا ہے الفاظ کو، بہت اچھی تجوید ہے، بہت اچھی قرات ہے اس کی. تو جہاں یہ نیت آئی تو آپ نے اگرچہ عقیدے میں اللہ ہی کو اللہ سمجھا ہے اور وہاں پر اس کو کسی کا شریک نہیں قرار دیا، چونکہ عبادت میں آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور تھرڈ پرسن کو انوالو کر لیا، اس بنیاد پر یہ عبادت شرک میں چلی جائے گی. آپ نے یہاں پر اس عبادت میں جو نیت اللہ کی تھی اس نیت میں کسی اور کو انکلوڈ کر کے اس نیت میں شرک قرار دیا. تو شرک کئی طریقے سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مولا متقیان کا کردار دیکھیں، پیر میں تیر لگ چکا ہے اور نکالنے میں نہایت اذیت ہو رہی ہے. تو اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ بھئی علی کو نماز پڑھنے دیا جائے، علی کو نماز پڑھنے دو. اب جب یہ نماز کی حالت میں ہو تو ان کے پیر سے تیر نکال لیا جائے. یہ پیر پہ تیر کا جو واقعہ یہ لگا کیسے تھا، اس کو تھوڑا سا واضح کریں کیونکہ یہ سوال بھی. یہ واقعاً پیر پہ تیر لگنے کا مسئلہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی جنگ کا قصہ ہے، جنگ کا ہی قصہ ہے، ظاہر سی بات ہے. اور ایسے عام حالات میں تو نہیں ہوگا کہ آدمی بس میں بیٹھا ہو یا اسے تیر لگ جائے. تو جنگ کا ہی ایک آرٹ ہے. اس کا ایک اہمیت یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا اہمیت ہوتی ہے نیت کی، اور مولا متقیان کی
کیا عظمت ہے اور کیا مقام ہے ان کی نظر میں پروردگار عالم کا کہ وہ اس کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. اب نہ اپنے جسم کو اپنا جسم سمجھتے ہیں، نہ اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، نہ اپنے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں. نماز میں مولا کائنات کھڑے ہو گئے، تیر نکال لیا گیا اور ان کے چہرے پر شکن تک نہیں پڑی. کیوں؟ ہمارے ساتھ نیت میں کیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو ہماری نیت پھیلنے لگتی ہے، لیکن یہاں پورا کا پورا تیر نکال لیا گیا اور احساس تک نہیں ہوا. اب آپ سوچئے نیت کتنی مضبوط ہے، عبادت الہی میں کس طرح سے ثابت قدم ہے. اور جنگ خندق کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک ضربت بھی کتنی اہمیت رکھتی ہے. کیوں رکھتی ہے؟ کیونکہ جب اس نے بے ادبی کی تھی تو غصہ آیا، غصے کی حالت میں آپ نے قتل نہیں کیا. میں نے بتایا تھا کہ اس وقت غصے کی حالت میں اگر قتل کر دیتے تو وہ جو نیت تھی کہ ہم اللہ کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جنگ کرنے آئے ہیں، سیلف انٹرسٹ اس میں شامل ہو جاتا، آپ کی اللہ کی خوشنودی باقی نہیں رہ جاتی، آپ کی اپنی نیت اس میں داخل ہوگی تو وہ عبادت بھی میں نے بتایا کہ شرک ہو جائے گی. اس میں ریاکاری کا اگر ذرا بھی شائبہ ہو جائے یا آپ کی کسی اور طرح سے نیت شامل ہو جائے. تو یہ نہیں چاہتے تھے مولا کائنات کہ ان کی زندگی کا کوئی عمل بھی سوائے خدا کے کسی اور کے لیے انجام پائے. ایک بہت بڑا اگزامپل ہے ہمارے لیے عبادت کا یہ عالم. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے کہ ماتھے پہ کے اوپر گٹے پڑ جاتے تھے، نشان پڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کو ترشوانا پڑتا تھا، اتنا زیادہ سویلنگ اور گٹے پڑ جاتے تھے، گھٹنوں کے اوپر نشان آ جاتے تھے. تو یہ اگزامپلس ہیں ہمارے لیے کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے اپنی لائف کو ہمارے لیے ڈیفائن کیا، ہمارے لیے ایکسپلین کیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب اس کے آگے آپ بڑھیے. اتنی سب فضیلتوں کے باوجود اب آدمی اس بات پر کیوں اعتراض کرے گا کہ اللہ نے انہیں کیوں اتنا مقام دیا، کیوں اتنا مرتبہ دیا. اگر اللہ نے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اکثر کہتا رہتا ہوں، یہاں بھی میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا، اگر اللہ نے مولا کائنات کو فضیلتیں دی ہیں، پیغمبر نے اپنا بلا فصل خلیفہ قرار دیا ہے اور پہلے امام مولا متقیان ہیں، تو صرف ان سب باتوں کی بنیاد پر ہم مولا کائنات کو افضل نہیں مانتے، بلکہ ہم اس بنیاد پر علی کو بلند مانتے ہیں کیونکہ علی نے اپنی لائف سٹائل میں اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ وہ اس عہدے کے لیے کیپیبل ہیں. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے مینجمنٹ میں کوٹ ہے کہ رسپانسبلٹی بھی تب ہوتی ہے جب اتھارٹی ہوتی ہے. جی، رسپانسبلٹی ساتھ ساتھ چلتی. تو آپ کو رسپانسبلٹی مل جائے اور آپ اتھارٹی نہ ہو، آپ کیپیبل نہ ہو اس عہدے کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے، تو کیا فائدہ ہے اس ذمہ داری کا. تو یہی ہوا، لوگوں نے ذمہ داریاں تو اپنے اوپر لاد لی زبردستی، مگر چونکہ کیپیبل نہیں تھے لہذا نبھا نہیں پائے. لیکن مولا کائنات کیپیبل تھے، اگرچہ ظاہری طور پر ان سے اس امر کو، اس خلافت کو لے لیا گیا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا کہ وہ پھر بھی کیپیبل ہیں اس عہدے کے لیے. اس کی میں آگے مثالیں پیش کروں گا کہ کس طریقے سے مولا کائنات کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں جبکہ آپ کا خلافت کا دور نہیں تھا. علمی اعتبار سے، سوشلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو مولا کائنات ہمیشہ ایکٹیو رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 25 سال گھر میں بیٹھ گئے ہاتھ باندھ کر کے کچھ نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. ایکٹیویٹی کی ہے، مشورے دیے ہیں، مفید مشورے دیے ہیں، اسلام کے حق میں کام کیا مولا کائنات. یہ الگ بات ہے کہ مولا کائنات کے دل کا درد ہے، یہ الگ بات ہے. اور خود ابھی میں ریفرنسز کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس حوالے سے کیا ہے. پھر آپ مسئلہ آتا ہے نیابت رسول کا کہ پیغمبر اکرم سے جو نیابت آئے گی. ایک سیدھی سی بات ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں. ایک میتھ کا ٹیچر ہے، وہ 10 دن کے لیے چھٹی پہ جا رہا ہے. 10 دن کے لیے اس کو لیو اپلیکیشن اپنے پرنسپل کو اس نے دی. تو اب آپ بتائیے کہ جب وہ میتھ کا ٹیچر جا رہا ہوگا اور یہ مسئلہ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ 10 دن کلاس نہیں ہوگی، کلاس تو ہونی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ جا رہے ہیں تو کیا ہوا، کسی اور کو لے کے آئیے. تو اب میں آپ سے ایک کوشچن کروں گا، یہ بتائیے میتھ کا ٹیچر جب جا رہا ہو لیو پہ 10 دن کی، 12 دن کی، 1 مہینے کی، جتنی بھی، تو کیا وہ اپنی جگہ پہ سائنس کے ٹیچر کو رکھ کے جائے گا؟ میتھس کا ہی رکھے گا کیونکہ پھر میتھس کی پڑھائی ایسی ہوگی. جی، میتھ کی کلاس میں میتھ کی پڑھائی ہوگی، سائنس کی پڑھائی نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات، کیا وہ میتھ کا ٹیچر، آپ چلیے تو میں نے بالکل سمپل ایگزامپل دے دیا، آپ سمجھ سکتے ہیں. کیا میتھ کا ٹیچر
اپنے اس اسکول کے چپراسی کو کہ جس کا کام گیٹ کھولنا ہے اسکول کا اوپننگ ٹائم میں اور بند ہوتے ٹائم بند کرنا ہے، اس کو اپنی جگہ اپوائنٹ کرے گا؟ کیپیبل جو ہوگا، اس عہدے کے لائق جو ہوگا، اس علم میں برابر کا جو ہوگا اس کو ہی رکھے جائے گا۔ کیوں؟ پرنسپل کہے گا کہ بھائی تم کس کو رکھے گئے تھے کہ 10 دن نقصان ہو گیا بچوں میں؟ تمہیں چپراسی کو اپوائنٹ کر دیا، تمہیں دماغ خراب ہے، تمہاری عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ اس میتھ کی کلاس میں ایک میتھ کا ہی ٹیچر ہونا چاہیے، کیپیبل بھی ہونا چاہیے، صرف ٹیچر ہونا کمال نہیں ہے، کیپیبل بھی ہونا چاہیے۔ تمہیں نہیں پتا تھا؟ تو یہ عقل یہ کہتی ہے، لاجک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس کی جگہ جو ہے۔ جب آپ یہ اگزامپل سمجھ گئے تو آپ سیدھی سی بات بتائیے کہ پیغمبر اکرم کا مقام کیا ہے؟ شریعت پیغمبر نے پہنچائی، عصمت پیغمبر کے پاس ہے، طہارت پیغمبر۔ اچھا آپ کسی اور کو تو تطہیر میں چلیے ہم نے پروف کیا جبکہ کہ نہیں آ سکتا، آپ بھلے داخل کر لیں لیکن پیغمبر کو نکال تو نہیں سکتے نا تطہیر سے۔ ایسے تطہیر میں پیغمبر تو ہیں، یہ سب مانیں گے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ عصمت کے دائرے میں پیغمبر ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ تطہیر ان کے لیے ہے۔ صداقت کے میدان میں پیغمبر ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ رسالت کے عہدے پر وہ ہیں، نبوت کے عہدے پر وہ ہیں۔ اور جناب ابراہیم کے لیے جو آیت امامت آئی تھی، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اپنی ذریت کے لیے، تو روایت کے مطابق خود پیغمبر نے کہا کہ وہ عہدہ مجھ تک بھی پہنچا، تو امامت کے عہدے پر بھی پیغمبر اکرم ہیں۔ اب آپ دیکھ لیے جب اتنی اسپیشلٹی پیغمبر کے لیے پائی جاتی ہے، اتنی خصوصیتیں پیغمبر کے لیے پائی جاتی ہیں، اور پیغمبر اکرم اتنی خصوصیتوں والے ممبر پر بیٹھے ہوں، اب آپ خود اپنی عقل سے طے کر کے یہ بتائیے کیا اس ممبر پر وہ آئے گا کہ جس کے پاس ان صفتوں میں سے ایک صفت بھی نہ پائی جاتی ہو؟ بالکل نہیں آئے گا۔ لاجک کیا کہتا ہے؟ آپ روایت قرآن مجید کو نہ مانیے، آپ اپنے عقل سے کام لیجیے کہ یہاں پر کون آئے گا۔ آپ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں آپ خرابیاں پیدا کریں گے، سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنے اس پاک اور مقدس عہدے کے ساتھ جس طرح سے اسلام کے سسٹم کو صحیح کیا تھا اور اسلام کا ایک نظام مرتب کیا تھا، اگر پیغمبر جیسا نہیں آئے گا تو آپ خود ہی سوچئے اسلام میں غلطیاں آئیں گی کہ نہیں، خرابیاں آئیں گی کہ نہیں؟ اور آپ جب تاریخ دیکھیں گے تو خرابیاں آئیں۔ کیوں آئی؟ کیونکہ ممبر پر وہ نہیں آیا کہ جس کا حق تھا۔ یہ میتھس کا ٹیچر میتھس کی جگہ نہیں ہے، میتھس کا ٹیچر میتھس کی جگہ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ میتھس کے ٹیچر کی جگہ پہ چپراسی کو 2 دنا 4 بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں جو کیپیبل نہیں تھا اس کو آپ نہ کہ مسند پہ بٹھا دیا ہے، اب اس کے بعد کہنا ہے بھائی دین میں اختلاف ہو رہا ہے، بھائی تم نے لا کر بٹھالا ہے، تم نے تو خرابیاں ایجاد کی ہیں تو اب جھیلو۔ اور رسول پہلے کہہ چکے ہیں، اس کے باوجود رسول کہہ چکے ہیں، اور تب کہہ چکے ہیں کہ جب جن کو آپ نے مسند پر بٹھایا وہ تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ذوالعشیرہ کا موقع آپ نے اس کو بہت ہی خصوصی سے ڈیفائن کیا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں، جی، ذوالعشیرہ میں کس طریقے سے مولا ہے کائنات کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسلام پہ واپس نہیں آیا، یہ بھی کر رہا تھا، انہوں نے ظاہر کیا ہے، لائے نہیں ہے۔ لاتا وہ ہے کہ جو کبھی شرک کر رہا ہو،